السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 کا خلاصہ۔ سورہ انبیاء سے آغاز ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ لوگ حساب سے بالکل غافل ہیں، جبکہ ان کا حساب بہت جلد ہونے والا ہے، تو یہ اپنے حساب سے بے خبر اور غفلت میں ہیں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو فکر مند کر دیتی ہے اور جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ایک شخص اپنی قوم قبیلے میں گیا تو اس نے کہا کہ آج میرا دل دنیا سے بالکل ہٹ گیا ہے، دنیا میرے لیے پھیکی ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا، تو اس نے بتایا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک ایسی آیت سنی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ آخرت کے حساب کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کے حساب سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو مجھے اس آیت مبارکہ نے دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے۔ یہ غفلت کیا ہے؟ یہ غفلت نصیحت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ نصیحت کو بہت معمولی لیتے ہیں، نصیحت کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے دل بھی غافل ہیں۔ یعنی ایک تو ان کی عادتیں اور عمل غفلت کے ہیں، اور پھر ان کا دل بھی انتہائی غفلت کا شکار ہے، اور رات کے وقت بیٹھ کر یہ سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو ایک عام انسان ہی ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہمیں سناتا ہے یہ اس کے پراگندہ خیالات ہیں، بکھرے خیالات ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے تو کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، اور ہمیں آخرت کا ڈر دلاتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے، اور ساتھ ہی کہتے بلکہ یہ تو شاعر ہے اور یہ شاعری سناتا رہتا ہے، اور کبھی کہتے کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو جس طرح پچھلے پیغمبروں نے بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات دکھائے، یہ بھی کوئی بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے لے کر آئے۔ اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی عادتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے نصیحت سے بالکل منہ پھیر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ناراضگی سے فرمایا کہ ان لوگوں کا حساب سر پر آ پہنچا ہے اور یہ لوگ نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے حساب سے بالکل بے فکر ہوئے پڑے ہیں۔ ان کو فکر مند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر فرمایا کہ پچھلی قومیں کس طرح تباہ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کئی معبود بنا رکھے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی دلیل لے کر آئیں۔ کس دلیل سے معبود بنایا ہے؟ کس دلیل سے اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ یہ دلیل لائیں۔ اللہ تعالیٰ دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی دلیل مانگتا ہے، اور شرک اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ان سب کو یہ وحی کی گئی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان کا شرک تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر رکھا ہے اللہ کی بھی اولاد ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہنا شروع کر رکھا ہے، جس طرح کہ مکہ کے اندر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، جنوں کو اللہ کے بیٹے مشرک لوگ کہا کرتے تھے۔ یہودیوں نے ایک نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور پھر اپنے آپ کو بھی اللہ کے بیٹے کہہ دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور پھر اس کے بعد سب عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے کہ ہم سب اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی اولاد فرشتوں کو بنایا جا رہا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد کی حاجت سے بالکل پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جو فرشتے وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے
اور وہ اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عاجزی بھی بیان فرمائی، فرشتوں کی فرما برداری بھی بیان فرمائی، فرشتوں کی حقیقت بھی بیان فرما دی، اور اس بات کو بھی کھول کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکیر بآیات اللہ، یعنی اپنی قدرت بیان کر کے، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کر کے توحید کو بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان کافر لوگوں نے غور نہیں کیا کہ پہلے آسمان و زمین دونوں اکٹھے تھے، جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا۔ اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب زمین اور آسمان اکٹھا تھا تو زمین کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے الگ کر دیا، جسے آج سائنسدان بگ بینگ کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ یہ زمین کا بننا اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس بات کا قرآن نے یوں ذکر کیا ہے کہ پہلے زمین و آسمان اکٹھے جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، ایک دوسرے سے جدا اور دور کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اصل غلطی سائنسدانوں کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا، یعنی خود بخود دھماکہ ہو گیا، ایک حصہ بکھرتا ہوا، ٹھنڈا ہوتا ہوا زمین بن گیا، اور اس زمین پر آہستہ آہستہ جاندار چیزوں کا بننا شروع ہو گیا۔ یہ خود نہیں ہوتا۔ اگر وہ دھماکہ مان بھی لیا جائے تو وہ دھماکہ اللہ نے کیا ہے۔ قرآن پاک اسی انداز میں بیان فرما رہا ہے، آسمان و زمین اکٹھے تھے تو ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ تو اگر ان کی بات دھماکے کی مانی جائے تو کبھی بھی دھماکے کے بعد اچھی اچھی چیزیں وجود نہیں پاتی، بلکہ پہلے جو چیزیں ہوتی وہ بھی برباد ہو جاتی۔ تو یہ زمین پر پہاڑوں کا، سمندر کا، دن رات کے نظام کا، یہ سب کچھ بن جانا یہ دھماکے سے نہیں بن گیا، بلکہ یہ ایک منصوبہ بندی سے بنا ہے۔ لہٰذا سائنسدان یہاں غلطی کھا رہے ہیں کہ وہ اس کو دھماکہ کہہ کے بربادی والی چیز کو اس کائنات کا آغاز کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز اچھے طریقے سے فرمایا اور اس کے اندر ساری چیزوں کو منظم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے اس زمین میں بہت ساری چیزیں جو پیدا کی اور بنائیں، ان کو پانی سے ہر شے کو زندگی دی۔ افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو پانی سے ہر شے کی حیات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کا ذکر کیا، زمین پر پہاڑ، ان کا مقصد کہ کہیں زمین کو کسی طرف کہیں زمین جھک نہ جائے، کسی طرف کو الٹ نہ جائے، تو پہاڑ رکھے تاکہ ان کا بیلنس اور میزان برابر رہے۔ پھر زمین پر راستے بنائے، پھر آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، رات اور دن کا نظام بنایا، رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے۔ سورج اور چاند کل فی فلک یسبحون، سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا اور وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ پتہ چلا سورج بھی چاند بھی اپنے اپنے مدار میں گھومتے اور تیرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آسمان و زمین کی پیدائش اور بناوٹ کو بیان کیا، پھر زمین کے اوپر جو کچھ بنایا، آسمان کو جیسا بنایا، دن رات کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں اس کا تعارف اور پہچان دیتی ہیں تاکہ عقل والے لوگ اللہ کو جلدی پہچان سکیں۔ یقیناً نشانیاں دیکھ کر انسان بہت کچھ پہچان لیتا ہے، جس طرح کہ رستے میں جانوروں کے چلنے کے پاؤں کے نشان ہوں تو پتہ چل جاتا ہے یہ نشان بکری کے پاؤں کا ہے، یہ اونٹ کے پاؤں کا ہے، یہ گائے کے پاؤں کا نشان ہے، یہ گھوڑے کے پاؤں کا نشان ہے۔ تو مختلف جانور گزرے جن کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان جانوروں کا تعین کر لیا جاتا ہے اور ان کو پہچان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لیے
یہ اتنا کچھ بنایا، اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کا کوئی بنانے والا، ان کا کوئی چلانے والا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کو چلایا ہے، اور ان کے اندر توانائی، طاقت، خوشبو، رنگ، ذائقے بھرے ہوئے ہیں۔ یقیناً کوئی بڑی قدرت والی، بڑی طاقت والی، بڑی شان والی ذات ہے جس سے بڑھ کر کوئی قدرت اور طاقت والی ذات نہیں ہے۔ یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کا نشانیاں بیان کرنا اور اپنی قدرت کی یہ بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر، جو کہ مکہ کے اندر عام طور پر کھلے علاقے میں پہاڑوں پر عام یہ دن رات نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں اور ان پر غور کر کے سمجھا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو لگائے جائیں گے اور انصاف کے ساتھ وہاں نیکی اور بدی کو تولا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کسی کا ایک رائی کے دانے جتنا بھی کچھ عمل ہوگا تو وہ ہم وہاں لائیں گے اور ہم حساب کرنے میں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کے حساب کا یہاں نقشہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مختصر ذکر فرمایا اور تفصیلی ذکر سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بہت پہلے بچپن میں ہی سمجھداری عطا فرما دی تھی، ہدایت والی توفیق عطا فرما دی تھی۔ تو انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مجسمے ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے پاس تم بیٹھے رہتے ہو، انتم لها عاکفون، جن کے پاس تم بیٹھے رہتے ہو اور جڑ کر ڈٹے ہوئے یا ٹھہرے ہی رہتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو ان مجاوروں نے کہا جو ہر وقت ان بتوں کے پاس بیٹھے رہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی، ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، اللہ کی قسم مجھے موقع ملا تو میں تمہارے جانے کے بعد ان بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا۔ مقصد یہ تھا ان بتوں کو تم چھوڑتے نہیں، ان بتوں کو بڑا طاقتور مانتے اور ان بتوں پر بڑا یقین رکھتے ہو، اور ان بتوں کی موجودگی میں تم عقل سے کام لینے والے نہیں ہو، تو پھر ان بتوں کو کسی دن میں توڑ دوں گا تاکہ تمہیں ان کی حقیقت سمجھ آ جائے کہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ اپنا دفاع کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ کبیر اللہم، سوائے بڑے بت کے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا بھی ایک مقصد تھا لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں کہ یہ چھوٹے بتوں کو کون توڑ گیا۔ تو جب لوگ اپنے جشن سے واپس آئے، دیکھا کہ سارے بت جن کو وہ خدا مانتے تھے، طاقتور مانتے تھے، اپنے قسمت اور نصیب بنانے والا مانتے تھے، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے ایسا کیا؟ بتایا گیا کہ ایک جوان ہے جس سے ہم ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، تو یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ کہا اس کو سب کے سامنے لاؤ، لایا گیا، پوچھا کہ یہ آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو جو بڑا ایک صحیح سلامت ہے، اگر بولتے ہیں تو بتائیں، یا یہ جو ٹوٹ چکے ہیں یہ بتائیں۔ تو کیونکہ نہ ٹوٹے ہوئے بولتے تھے، نہ سالم والا بولتا تھا، نہ چھوٹے بولتے تھے، نہ بڑا بت جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، سب کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو مجھے تو تم پر افسوس ہے کہ تم کس کو اپنا معبود بناتے ہو جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، نہ بعد میں بتا ہی سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تم ان کی عبادت اللہ کے سوا کرتے جو نفع نقصان کا ذرا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا حرقوہ، اس ابراہیم کو جلا ڈالو۔ آخر انہوں نے بڑی آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم،
تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام پر۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جتنے دن آگ میں رہے، جب آگ ختم ہوئی تو وہاں سے نکلے تو ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، بالکل صحیح سلامت وہاں سے نکلے۔ تو جتنے لوگوں نے پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ سب ناکام ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا کر کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا نام لے کر مختصر ان کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا ذکر، اور فرمایا کلن جعلنا صالحین، ہم نے ان سب کو نیک بنایا۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر داود اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب بکریاں رات کے وقت کھیت چر گئی تھیں تو ان کا مالک عدالت میں آیا، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلے میں وہ ساری بکریاں اس مالک کو دے دیں جس کا کھیت ویران ہوا تھا۔ تو بکریوں کا مالک ساری بکریوں سے محروم ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی فہم عطا فرمائی۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے معاملے کو اس طرح فیصلے کو بدلا یا فیصلے کو ترتیب دیا کہ ان بکریوں کو کھیت کے مالک کے پاس کچھ عرصہ کے لیے دے دیا، جتنے عرصہ میں بکریوں والا کھیت والے کا کھیت دوبارہ سے درست کر کے اس پیداوار کو تیار نہ کر دے، اس کی کھیت تیار نہ کر دے۔ جب ہی وہ تیار کر دے گا تو اپنی بکریاں واپس لینے کا حقدار ہوگا۔ تو اس طرح یہ معاملہ دونوں کا خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر قوت عطا فرمائی، ان کے حکم پر ہوا چلتی تھی، تابع کر دی تھی، اور شیاطین جو سرکش تھے وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو بیان کرنے کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری سے آزمایا۔ مفسرین کے نزدیک 18 سال یہ بیماری رہی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ایک بیماری چمٹ گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ بھی رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم فرمایا اور ان کا مال بھی ان کو عطا فرمایا اور صحت بھی عطا فرما دی۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، ادریس، ذوالکفل، ان پیغمبروں کا ذکر فرما کر ذنون یعنی مچھلی والے یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اپنی مشکل میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کو نجات دی۔ حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ نے ان کو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، ان کی دعا قبول کر لی۔ اسی طرح سیدہ مریم، ان کی پاکی کا اور نیک نامی کا ذکر فرمایا، ان کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک کی جماعت تھی۔ تو اس کے بعد لوگوں نے مختلف رستے اور مختلف معاملے کرنے شروع کر دیے، شرک شروع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بت اگرچہ کسی نیک شخصیت کا کیوں نہ ہو، بت جہنم میں جائیں گے، اور لوگوں اگر یہ بت جن کو تم نے معبود اور عبادت کے قابل سمجھ رکھا ہے، اگر یہ طاقت والے ہوتے، کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہوتے تو کبھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے جاتے۔ تو اس بات پر مشرکین کہنے لگے کہ بت اور بتوں کے پجاری یہ جہنم میں جائیں گے، تو ہم تو نیک لوگوں کے نبیوں کے بتوں کو پوجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی جہنم جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کے بت جائیں گے جو بنائے گئے ہیں، نیک لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نیک لوگوں کی یہ تعلیم ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ جو بت بنایا گیا ہے بت وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، جس بت کو بڑی تعظیم دیتے رہے، بڑا مقدس سمجھتے رہے، جس کی عبادت کرتے رہے، جس کے سامنے سر جھکاتے رہے، جس پر نذرانے چڑھاوے چڑھاتے رہے، وہ بت جہنم میں ڈالا جائے گا، اگرچہ وہ کسی پیغمبر کی شکل پر یا پیغمبر کے نام سے کیوں نہ منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کے اندر قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، حاملہ اپنا حمل گرا بیٹھے گی،
اور لوگ اس طرح معلوم ہوں گے جس طرح انہوں نے نشہ کیا ہے، گرتے پڑتے پھریں گے۔ تو اتنی خوفناک اور اتنی گھبراہٹ والی حالت ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا، کسی کو کسی اور کے حالت کا معلوم نہیں ہو سکے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سورہ کے اندر حج اور قربانی کے مسائل کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر طرح کی سواری اگرچہ کمزور ہو اس پر سوار ہو کر یہاں بیت اللہ تک حج کے لیے آ پہنچیں گے۔ حج کا یہ اعلان کروایا گیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو دور دراز تک کوئی ایسی آبادی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ یہاں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ حج کا اعلان فرمائیں۔ اگلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں تک آواز پہنچا کر یہاں لوگوں کو حج کے لیے پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اس پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے جانوروں چوپاؤں میں سے۔ تو ان جانوروں اور چوپاؤں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا، اور یہ ہر امت میں رہا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ضرور ہوئیں، لیکن ہر امت کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کا تصور اور قربانی کرنے کا طریقہ موجود رہا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور اونٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنائے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اتنا بڑا جانور، تو اس میں اللہ نے کئی قسم کی خیر اور بھلائی رکھی ہے، تو اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لہٰذا ان کو تم لائن میں صفوں میں کھڑا کر کے، قطار میں کھڑا کر کے، ان کے گھٹنے کو باندھ کے، نہر کر کے اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کرو۔ پھر قربانی کا اصل تصور اور مفہوم بیان فرمایا، اور قربانی کی روح کو بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں میں جو تقوی موجود ہے اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس تقوی کو لیتا ہے، تو وہ یہ تقوی وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے قربانی کی روح تقوی ہے۔ تقوی سے مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، لہٰذا تقوی اختیار کرنا ہی، اور قربانی کے عمل میں بھی تقوی اختیار کرنا یعنی گناہ سے بچنا، ممنوعہ سے بچنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکنا، ایسی چیزوں سے پرہیز کر کے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کی فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، یہ نیت، یہ طریقہ پسند ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے، ورنہ گوشت بھی ادھر رہتا ہے، خون بھی ادھر بہہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکیر بایام اللہ، اس سورہ حج کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر کر کے ان کی تباہی اور ان کی ہلاکت اور ان کے اسباب کو بیان فرمایا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، ان کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اس لیے تباہ کر دیے گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا اور ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ختم کر دیا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فرعون نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو مہلت دی، ان کافروں کو بڑی مہلت ملی، بڑا لمبا وقت ملا ہے ان سب اقوام کو، سابقہ قوموں کو، لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر ان کو ختم کر دیا گیا، پھر کوئی ان کو بچانے والا،
کوئی چھڑانے والا یا کوئی بھاگنے والا، کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکا۔ تو یہ عبرت کے لیے بیان فرمایا کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ تم شرک کی طرف جا رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ تو پچھلی جتنی قومیں آئیں ان کا جرم شرک تھا، اور اللہ تعالیٰ کو شرک پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی انداز بیان کیا گیا ہے کہ جتنی اقوام کا ذکر کیا گیا ان کے شرک کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پتہ چلا سارے گناہوں سے بڑا گناہ جس پر اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ شرک ہے، اور شرک سے بہت زیادہ بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ گناہ ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کا مجرم بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ان قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی نصیحت فرمائی کہ وہ شرک کی وجہ سے مارے گئے۔ شرک میں کوئی رعایت نہیں، شرک میں کوئی نرمی اور گنجائش نہیں، شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بالکل رعایت نہیں فرماتے۔ لہٰذا شرک کی بیماری سے اور شرک کے گناہ سے بہت دور رہا جائے، بہت بچا جائے، بچنے کی کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا کر کر کے اس گناہ کی گندگی سے، نجاست سے بچا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کو بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ جسے غور سے سننے کا اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کا مطلب وہ مثال بہت توجہ طلب ہے، بہت غور طلب ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے ہو، جن سے بھی تم دعا کرتے ہو، جن کو بھی تم آواز دیتے اور فریاد کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کے سب ایک مکھی بنانے کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جن کو تم اللہ کے سوا، وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، اتقیاء ہوں، یا کوئی بھی ہوں، کتنے بھی نیک، کتنے بڑے درجے کے، کتنی بڑی طاقت صلاحیتوں والے ہوں، اللہ کے سوا جو بھی ہے، جن کو تم اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بنانے پر اختیار نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ سب کے سب جمع ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور نہیں پیدا کر سکتے۔ یہاں سمجھتے ہیں لوگ کہ ہمیں اولاد دیں گے، ہمیں نفع دیں گے، ہمیں رزق دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو ایک مکھی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس مکھی سے اپنا وہ حصہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا دونوں برابر کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں، دونوں ضعیف ہیں، دونوں محتاج ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت مبارکہ کتنا واضح اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کے سب برابر محتاج اور برابر کے کمزور لوگ ہیں، ایک دوسرے سے مانگنے والے، جس سے مانگ رہے ہو، مانگنے والا اور مانگے جانے والا، یہ سب کمزور ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والے مشرک جو پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کریں، شریک کریں، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر جیسی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا قوت والا اور بڑے زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر توحید اور شرک ان کا انجام بیان فرمایا، توحید والوں کی تعریف فرمائی ہے، شرک والوں کی ہلاکت، بربادی اور مذمت بیان فرمائی ہے۔ شرک ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ پھر آخر پر مثال دے کر ایک مہر ثبت کر دی کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس میں اتنی طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قابلیت ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینے کے قابل ہو۔ وہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنا مال نہیں بچا سکتے، اپنا کھانا اور کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔
جب وہ بھی محتاج ہیں تمہاری طرح تو پھر تم محتاجوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو جس کی طاقت، قدرت اور ملکیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ پروردگار سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ اور توحید پر قائم رکھے۔